کہ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میرا معمول تھا۔ والد صاحب اپنے وظائف سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر آتے اور مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد حسب معمول تلاوت میں مصروف تھا کہ والد صاحب میرے پاس سے گزرے۔ فرمایا، کبھی فرصت ملی تو تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ کچھ مدت کے بعد اسی طرح مسجد سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں تلاوت کرتے کرتے رک گیا۔ وہ فرمانے لگے، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے ان کے اس سوال پر تعجب ہوا اور کچھ ملال بھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے بڑے ادب سے جواب دیا، قرآن مجید۔ کہنے لگے، تم جو کچھ پڑھتے ہو اسے سمجھتے بھی ہو؟ کیوں نہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ والد صاحب خاموش ہوئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچتا رہا اس سوال جواب کا مقصد کیا تھا۔ چند دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعہ کو چھٹا روز تھا۔ حسب معمول میں تلاوت کر رہا تھا کہ والد صاحب مسجد سے آئے، اور جب میں نے تلاوت ختم کر لی تو مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی سے کہنے لگے، بیٹے، قرآن مجید وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہو۔ جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن مجید تمہارے قلب پر بھی اسی طرح اتر رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا تھا، تو تلاوت کا مزہ نہیں اور تم قرآن کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ تلاوت ایسے کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ خود تم سے ہم کلام ہے، تو یہ تمہاری رگو پے میں سرائیت کر جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ والد صاحب کی باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید دل کے راستے بھی انسانی شعور میں داخل ہوتا ہے۔ بال جبرائیل کا یہ شعر اسی واقعہ کی یاد دلاتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔